نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دو آدمیوں سے بیع کرے تو وہ ان دونوں میں سے پہلے آدمی کی ہوگی۔ سامورہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو صاحب اختیار بیع کریں تو وہ پہلے کی ہے۔ صاحب اختیار سے مراد یتیم یا نابالغ کا سرپرست ہے، جسے اس کی طرف سے خرید و فروخت کا اختیار حاصل ہوتا ہے، اور اس سے مراد وہ عام شخص بھی ہے جس کی خرید و فروخت قانوناً اور شرعاً جائز ہے۔ دو افراد کی بیع کرنے کی مثال یہ کہ ایک چیز دو افراد کی مشترکہ تھی، ان میں سے ہر ایک نے دوسرے کو بتائے بغیر الگ الگ بیع کی۔ وکیل نے بیع کی اور موکل مالک نے بھی اس کو اطلاع دیے بغیر وہی چیز کسی اور کو بیچ دی، تو جس نے پہلے بیع کی اس کی بیع صحیح قرار دی جائے گی، دوسرے کی بیع کالعدم ہوگی۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع عربان بیعانہ کے ساتھ لین دین کرنے سے منع فرمایا۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، بیع عربان اسے کہتے ہیں کہ ایک آدمی کوئی جانور 100 دینار کا خریدے اور بیچنے والے کو 2 دینار بیعانہ دے دے اور کہے، اگر میں نے یہ جانور نہ خریدا تو یہ 2 دینار تیرے ہوں گے۔ ایک قول کے مطابق اس کا مطلب کہ آدمی کوئی بھی چیز خریدے اور بیچنے والے کو 1 درہم یا کم و بیش پیشگی ادا کر دے اور کہے، اگر میں نے یہ سودا لے لیا تو ٹھیک، ورنہ یہ درہم تیرا ہوگا۔ امام مالک، امام شافعی اسے باطل قرار دیتے کہ اس میں ناجائز شرط اور دھوکہ ہے، کہ کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھانے کا یہ طریقہ ہے۔ بیع فسخ ہونے کی صورت میں بیچنے والا جو رقم وصول کرتا ہے اس کے بدلے میں وہ خریدار کو کوئی شے نہیں دیتا، اور بغیر معاوضے کے کسی کا مال لے لینا جائز نہیں ہے۔ بیعانہ کی یہ شرط اس لیے لگائی جاتی ہے کہ خریدار خریدی ہوئی چیز واپس نہ کر دے، یہ نیکی سے پہلو تہی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکے کی بیع اور کنکری کی بیع سے منع فرمایا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکے کی بیع سے منع فرمایا۔ دھوکے کی بیع میں وہ سب صورتیں شامل ہیں جن میں خریدی اور بیچی جانے والی چیز کی مقدار کا اندازہ نہ ہو۔ دریا میں مچھلیوں کی فروخت، مادہ جانور کے پیٹ کے بچے کی خرید و فروخت، گم شدہ جانور کی فروخت، یہ سب ناجائز صورتیں ہیں۔ جائز چیز کے ساتھ ضمناً ایسی چیز کی بھی فروخت ہو رہی ہو جس کی حقیقت کی خبر ہی نہ ہو۔ حاملہ جانور فروخت کیا جائے اور اس کے ساتھ اس کے پیٹ کا بچہ بھی فروخت، جسے الگ فروخت کرنا جائز نہیں۔ ماں کے ساتھ اس کی بیع درست ہوتی ہے۔ اسی طرح مکان فروخت کرتے وقت اس کی بنیادیں بھی ساتھ ہی فروخت ہو جاتی ہیں۔ یہ اطمینان کرنا مشکل ہوتا ہے وہ کتنی گہری ہیں۔ کنکری کی بیع سے مراد لاٹری کی وہ صورتیں ہیں
جو آج بھی رائج ہے۔ دکاندار گاہک سے کہتا ہے تم کنکری پھینکو، جس چیز کو وہ کنکری لگے گی میں وہ چیز تمہیں 100 روپے کی دے دوں گا، جبکہ وہ چیزیں مقدار، معیار اور قدر و قیمت کے لحاظ سے مختلف ہوتی۔ آج بھی بعض کمپنیاں ایسی ہی انعامی اسکیمیں شروع کر دیتی ہیں۔ یہ سب کی سب کنکری کی بیع، دھوکے کی بیع کے حکم میں ہے۔ جاہلیت میں کنکری کی بیع کی ایک صورت یہ بھی ہوتی تھی، تم کنکری پھینکو، جہاں تک کنکری پہنچے گی میں اتنی زمین تمہیں اتنی قیمت میں دے دوں گا، یہ بھی منع۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے پیٹ کے بچے خریدنے سے منع فرمایا جب تک وہ پیدا نہ ہو، اور ان کے تھنوں میں موجود دودھ کو خریدنے سے منع فرمایا مگر ماپ کر، اور غلام کو خریدنے سے منع فرمایا جب کہ وہ فرار ہو گیا۔ غنیمت کی اشیاء خریدنے سے منع فرمایا جب تک وہ تقسیم نہ ہو جائیں، اور صدقات کی اشیاء خریدنے سے منع فرمایا جب تک وہ مستحقین کے قبضے میں نہ آ جائے، اور غوطہ مارنے والے کی غوطے سے حاصل ہونے والی چیز کی پیشگی خریداری سے بھی منع فرمایا۔ یہ سب کی سب بیع غرر، دھوکے کی بیع ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو دھوکے سے محفوظ فرما۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کی فروخت سے منع فرمایا حتیٰ کہ ان کا رنگ بدل جائے، اور انگوروں کی فروخت سے منع فرمایا حتیٰ کہ وہ سیاہ ہو جائیں، اور غلے یعنی گندم اور جو کی فروخت سے منع فرمایا حتیٰ کہ وہ سخت ہو جائے۔ مختلف اجناس کا قابل فروخت ہونا مختلف انداز سے ظاہر ہوتا ہے۔ باغ کے پھل جب کچے ہوتے ہیں تو سبز ہوتے ہیں، بعد میں آہستہ آہستہ ان کا اصلی رنگ ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے وقت ان کے ضائع ہونے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ اس وقت ان پھلوں کو بیچنا درست ہے۔ رنگ بدلنے سے اصل مقصد یہی ہے کہ اتنے بڑے ہو جائیں کہ موسمی خطرات سے نکل آئیں۔ گندم کی بالیوں میں دانے نرم و نازک ہوتے ہیں، بعد میں آہستہ آہستہ سخت ہو جاتے ہیں، اس وقت ان کے ضائع ہونے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے، اور یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کھیت میں کتنی پیداوار ہوگی۔ اس وقت کھڑی فصل بیچنا جائز ہے، اس سے پہلے نہیں۔ پھل یا فصل کی صلاحیت ظاہر ہونے کے بعد بھی فروخت کرنے کے بعد اگر کوئی مصیبت آ جائے، آندھی طوفان جس سے فصل تباہ ہو جائے، تو فروخت کرنے والے کو چاہیے کہ قیمت وصول نہ کرے، اگر وصول کر لی ہے تو واپس کر دے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سال کا پھل فروخت کرنے سے منع فرمایا، معنی کہ 2-3 سال کا پھل پہلے ہی بیچ کر قیمت وصول کر لے، یہ منع ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ یہ معلوم ہی نہیں ہو سکتا کہ آئندہ سالوں میں پیداوار کیسی ہوگی بھی صحیح کہ نہیں، یہ بھی ممکن ہے پھل تباہ ہو جائے، خریدار کی رقم ضائع ہو جائے، اس لحاظ سے یہ تجارت، یہ بیع غرر، دھوکے کی تجارت ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پھل فروخت کرے پھر اس پر آفت آ جائے تو اس کو چاہیے بیچنے والے کو اپنے بھائی کے مال سے کچھ نہ لے۔ وہ اپنے مسلمان بھائی کا مال کس وجہ سے لیتا ہے؟ رقم مال کے بدلے لی جاتی ہے۔ جب باغ کا پھل بیچا گیا اس وقت پھل قابل استعمال نہیں تھا،
گویا خریدار نے وصول نہیں کیا، بلکہ یہ صرف وعدہ ہے کہ پھل تمہیں ملے گا۔ جب پھل ضائع ہو گیا تو خریدار کو کچھ نہ ملا، جبکہ وہ رقم پیشگی ادا کر چکا ہے یا وعدہ کر چکا ہے۔ اس طرح وہ صرف رقم ادا کرے گا اور وصول کچھ نہیں کرے گا، یہ ناجائز ہے۔ وہ اپنے مسلمان کا مال کس وجہ سے لیتا ہے؟ اس میں یہی اشارہ ہے کہ مال لے کر اس کے بدلے میں کیا دیا ہے۔ ظاہر ہے مال کے بدلے میں خریدار کو کچھ نہیں ملا، تو پھر قیمت کس چیز کی لے رہا ہے؟ اس صورت میں قیمت نہ لی جائے، اگر لے لی ہے تو واپس کر دی جائے۔ سوید بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں اور مخرمہ عبدی حجر سے کپڑا لائے، ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم سے ایک شلوار کا سودا کیا۔ ہمارے پاس ایک تولنے والا تھا جو اجرت پر تولتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، تولنے والے وزن کر اور جھکتا ہوا تول۔ کپڑے کی تجارت شرعاً جائز ہے، درآمد برآمد کا کاروبار بھی جائز ہوا۔ شلوار ایک اچھا لباس ہے، یہ بھی ثابت ہو۔ ماپنے تولنے کی اجرت لینا جائز ہے۔ اس طرح ہر وہ کام جس میں جسمانی محنت اور وہ شرعی لحاظ سے جائز ہو، اس کی مزدوری لینا بھی جائز ہوئی۔ تولتے وقت جھکتا تولنا اچھے اخلاق میں شامل ہے۔ کم تول کر دینا بددیانتی اور کبیرہ گناہ۔ ابو صفوان بن عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے ہجرت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ایک پاجامہ فروخت کیا۔ آپ نے اس کی قیمت کے طور پر سونا، چاندی یا غلہ مجھے تول کر عطا فرمایا اور جھکتا ہوا تولا۔ شلوار یا پاجامہ سراویل کا معنی یہی بنتا ہے۔ مختلف علاقوں میں اس کی شکل و صورت، اس میں نام بھی مختلف ہو جاتا ہے۔ خرید و فروخت میں حسن اخلاق کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ جابر بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم تولو تو جھکتا ہوا تولو۔ عبداللہ بیان کرتے ہیں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے رہائشی لوگوں کو ماپ انتہائی برا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ویل للمطففین، ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ویل، تو انہوں نے اچھے طریقے سے ماپنا شروع کر دیا۔ کیل کا مطلب ٹوپا، کسی چیز کی مقدار معلوم کرنا ہے۔ اہل عرب غلہ تولنے کی بجائے ماپ کر خرید بھی لیتے تھے، بیچ بھی دیتے تھے۔ ہمارے ہاں بھی دیہات میں یہی ٹوپا چلتا ہے، تیل پیٹرول ماپ کر ہی فروخت ہوتا ہے۔ اہل مدینہ کا ماپ برا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ماپتے وقت بے احتیاطی کرتے تھے، جس سے وصول کرنے والے کو نقصان ہوتا تھا۔ جان بوجھ کر کم ماپنا، کم تولنا بہت بڑا گناہ ہے۔ احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے کسی کا نقصان ہو جانا یہ بہت بری بات ہے۔ صحابہ قرآن مجید کے احکام، نبی کے ارشاد پر عمل کرنے میں کوتاہی نہیں کرتے تھے، بلکہ فوراً عمل کرتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھاؤ چڑھ گئے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کاش آپ قیمتیں مقرر فرما دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے میں تم سے جدا ہوں گا تو کوئی شخص مجھ سے کسی ظلم کی تلافی کا طلبگار نہ ہوگا جو ظلم میں نے اس پر کیا۔ تجارت کے معاملات، طلب و رسد کے قوانین، معیشت کے مطابق خود کار طریقے سے چلتے رہنا ملکی معیشت کے لیے مفید۔ حکومت کو ان میں دخل اندازی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر تاجر ناجائز طور پر
زیادہ منافع کی لالچ میں عوام کی ضروریات کا خیال نہ رکھیں تو حکومت سرکاری گوداموں سے سستا غلہ فراہم کر کے اس کو توڑ کر سکتی۔ حکومت کو چاہیے تاجروں کے حقوق کے ساتھ ساتھ عوام کی ضروریات کا بھی خیال رکھے۔ جب ایک علاقے میں ضرورت کی کسی چیز کی کمی ہو جائے تو دوسرے علاقے سے لا کر وہاں مہیا کی جائے۔ تاجروں کو چاہیے کہ زیادہ نفع کے لالچ میں عوام پر ظلم نہ کریں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو جنت میں داخل کر دیا، وہ بیچتے وقت بھی نرمی کرتا تھا اور خریدتے وقت بھی نرمی کرتا تھا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو بیچتے وقت نرمی کرتا ہے، خریدتے وقت نرمی کرتا ہے، اور جب تقاضا کرتا ہے تو نرمی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نرمی پسند ہے کیونکہ اس سے معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے، جبکہ سختی سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں اور امن و امان درہم برہم ہو جاتا ہے۔ لوگوں میں زیادہ جھگڑے لین دین کے معاملات میں ہوتے ہیں، جب ایک شخص کی غلطی کو دوسرا برداشت کرنے پر آمادہ نہیں اور فریقین میں سے ہر ایک اپنا فائدہ مد نظر رکھتا ہے، اس لیے معاملات میں تحمل اور برداشت کی ضرورت زیادہ۔ بیچنے میں نرمی یہ ہے کہ قیمت میں مناسب رعایت دی جائے، ادھار لینے والے کو مہلت دی جائے۔ اگر خریدار نامناسب حد تک رعایت طلب کرے تو جھگڑے کی بجائے نرمی سے معذرت کر لی جائے۔ اگر وہ خریدی ہوئی چیز واپس کرنا چاہے تو واپس لے لی جائے۔ خریدنے میں نرمی یہ ہے کہ قیمت میں نامناسب حد تک رعایت کا مطالبہ نہ کیا جائے۔ اگر خریدی جانے والی چیز میں کوئی عیب ہو تو نظر انداز کر دیا جائے۔ حتی الامکان نقد ادائیگی کی جائے۔ اگر دکاندار نامناسب رویہ اختیار کرے تو اس کے جواب میں تلخ کلامی نہ کی جائے، اور تقاضا کرتا ہے تو نرمی کرتا ہے، اس سے مراد اپنا حق طلب کرتا ہے، قرض کی واپسی کا مطالبہ، اور پیشگی قیمت ادا کرنے کی صورت میں خریدی ہوئی چیز مقررہ وقت پر مہیا کرنے کا مطالبہ۔ تقاضا میں نرمی کا مطلب ہے دوسرے کے جائز عذر کو تسلیم کرتے ہوئے مناسب مہلت دینا اور مطالبہ کرتے ہوئے اس کی عزت نفس کا خیال کرنا اور تلخ کلامی گالی گلوچ سے پرہیز کرنا۔ خوش اخلاقی بہت بڑی نیکی ہے۔ تاجر کے کاروبار میں خوش اخلاقی سے برکت ہوتی ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، میں ایک غزوے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ نے فرمایا، کیا تم اپنا یہ اونٹ مجھے 1 دینار کے بدلے فروخت کرتے ہو؟ اللہ تمہاری مغفرت کرے۔ میں نے کہا، جب میں مدینہ پہنچ جاؤں گا تو یہ اونٹ آپ کا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اسے میرے ہاتھ 2 دینار کے بدلے فروخت کرتے ہو؟ اللہ تمہاری مغفرت کرے گا۔ جابر کہتے ہیں کہ آپ 1 دینار کا اضافہ فرماتے رہے اور ہر دینار کے اضافے کے ساتھ فرماتے، اللہ تمہاری مغفرت کرے گا، حتیٰ کہ 20 دینار تک پہنچ گئے۔ جب مدینہ پہنچ گیا تو میں نے اونٹ کو اس کے سر سے پکڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے فرمایا، بلال، اسے مال غنیمت میں سے 20 دینار دے دو۔ رقم کی ادائیگی کے بعد آپ نے مجھ سے فرمایا، اپنا اونٹ بھی لے لو اور اپنے گھر چلے جاؤ۔ جابر کے والد عبداللہ بن عمرو بن حرام انصاری غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ ان کی 9 بیٹیاں، جابر کی بہنیں یعنی 9 یا 6، 2 روایتیں آتی ہیں، وہ جابر کی زیر کفالت تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جابر کی خاص خبر گیری کرتے تھے۔
اگر خریدار محسوس کرے کہ بیچنے والا اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے اپنی چیز کی قیمت جائز حد سے بہت کم طلب کر رہا ہے تو احسان کا تقاضا ہے اسے پوری قیمت دی جائے۔ قیمت پہلے وصول کر کے سامان بعد میں خریدار کے حوالے کرنا جائز ہے، اگرچہ وہ چیز اس وقت بھی بیچنے والے کے پاس موجود ہو، لیکن اس شرط میں خریدار اور فروخت کار دونوں کی رضامندی ضروری ہے۔ مستحق پر اس انداز سے احسان کرنا کہ بظاہر وہ کاروباری معاملہ معلوم ہو اور ممنون احسان شخص شرمندگی محسوس نہ کرے، بہت اعلی ظرفی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو حلال تجارت کرنے کی توفیق عطا فرما، شریعت میں جو تجارت کے اصول ہیں وہ اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔